پیدائش سے بہت پہلے سے ہی شراب پیتی تھی، تو تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ میرا بچپن کیسا رہا ہوگا۔ او میرے خدا، تم نے اپنی ماں کو مار دیا؟ تم ایک مشکل میں ہو ایمان فاطمہ، اور میں تمہیں اس سے نکالنے آیا ہوں۔ تم اصل میں پاگل ہو۔ تم بلال کے ساتھ 4 ماہ سے ہو، تم جانتی ہو کہ وہ پاگل نہیں۔ معاف کرنا، میں باقاعدہ طور پر یہ سب کچھ ختم کریں، یہ کھیل بھی اور ہم دونوں کا رشتہ بھی۔ خدا نے تمہیں آزاد مرضی دی ہے، تو تم جو چاہے فیصلہ کرو، وہ مانے گا، لیکن خدا تمہارا ایسا انجام نہیں چاہتا ایمان فاطمہ۔ وہ تو تم سے پیار کرتا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ جب یہ زندگی ختم ہو تو تم اس کی جانب لوٹ آؤ۔ بہت خوب، تمہارا لیکچر ختم ہو گیا؟ یا مجھے ایک بار پھر تمہیں بتانا پڑے گا کہ مجھے تمہاری ان باتوں میں یا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس میں کوئی دلچسپی نہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے، تمہاری دلچسپی نہ ہونا تمہارے خطرے کو نہیں ٹالتا۔ ہم یہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اس جہاں میں جا کے تمہیں احساس ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ گفتگو ابھی کر لیں۔ خدا اس سلسلے میں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ خدا تم سے کچھ نہیں چاہتا، وہ تمہیں چاہتا ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ جنت میں ہو۔ کیا یہ تمہارا طریقہ ہے یار؟ تم لڑکیوں کو پٹاتے ہو، اور اگر وہ تمہارے خدا پر یقین نہ کرے تو ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے کیبل میں بلاتے ہو۔ او میری خدا، مطلب تم مجھے قتل کرنے والے ہو، ہے نا؟ بہت خوب، تم نے یہ سوچ لیا کہ تمہارا محبوب یکدم ایک سیریل کلر بن گیا، بجائے اس کے کہ تم اس بات پر یقین کرو کہ تمہارا خالق تم سے پیار کرتا ہے اور تمہیں اپنے گھر بلا رہا ہے۔ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یار۔ تم کیسے جانتی ہو؟ کیونکہ میں اس دنیا میں رہتی ہوں، میں نے اس دنیا میں بہت سے بگڑے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، لیکن جو باتیں تم کر رہے ہو نا، خدا، محبت، ایمان، ایسا کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ اس کائنات میں تو بہت کچھ ایسا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی سچ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن تم مجھے ایک ایسی چیز پہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہو جو ناممکن ہے۔ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو کہ تم کس چیز کو ناممکن کہہ رہی ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم بلال کے کردار پر بھروسہ کرو اور یہ سمجھ جاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس مالک خدا کے اختیار میں ہے، اور اتوار کے دن اپنی روح خدا کو سونپو، یا پھر اپنی بے چینی اپنے شک کے ہاتھوں اسے رد کر دو، اور اگلے 2 دن اس بات کو مانتے ہوئے گزار دو کہ یہ سب ناممکن ہے۔ تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہارے اندھیرے سے نکلنے کی آخری کرن تھی۔ تم خدا کے سامنے التجا کرو گی، تم خدا سے فریاد کرو گی، کہو گی کہ تمہیں علم نہیں ہوا، تم منت کرو گی، معافی مانگو گی، رو گی، پر خدا یہ کہہ کے تم سے منہ پھیر لے گا کہ اب وقت ختم ہو گیا۔ میرا دل تو اس بات پر ٹوٹ گیا ہے کہ میں جو تمہیں سمجھتی تھی تم وہ نہیں ہو، میں تو تم سے محبت کرتی تھی یار۔ اصل محبت وہ ہے، خدا ہے اصل محبت۔ مجھے میرا بلال واپس چاہیے۔
ارے ارے کیا کیا ہوا ہے؟ اوہ، مجھے معاف کرنا اگر کچھ زیادہ ہو گیا ہے تو۔ کچھ زیادہ؟ تم پاگل ہو گئے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا شدید ہو گیا ہے۔ قسم سے میرا صرف خیال تھا کہ یہ رومانٹک ہوگا، میں ایک یادگار لمحہ بنانا چاہتا تھا۔ اگلی بار کسی اور لڑکی کے ساتھ خاص لمحہ بنانا چاہو تو اسے یہ نہ بولنا کہ اگر اس نے خدا کی عبادت نہ کی تو وہ مرنے والی ہے۔ کسی اور لڑکی سے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں اس نفسیاتی کھیل کا حصہ نہیں بننے والی، بس اتنی سی بات ہے۔ مجھے امید ہے تمہیں یہ سب مذاق کر کے بہت مزہ آیا ہوگا، اور یہ مذاق ایک اچھے تعلق کو برباد کرنے کے لیے کافی تھا، ایک اچھے تعلق کو۔ میرا مقصد کچھ برباد کرنا نہیں تھا۔ چلو کم از کم اب تم بلال کی طرح جواب تو دے رہے ہو۔ یقیناً میں بلال ہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ قربت یا بے تکلفی میں میں کچھ زیادہ آگے نکل گیا۔ وہ صرف بے محل محبت تھی۔ تم اسے بے محل محبت کہتے ہو؟ کیونکہ میری نظر میں مجھے جہنم میں بھیجنے والی بات محبت سے بہت دور ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ تمام باتیں تم کہاں سے لا رہی ہو۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گئی کہ وہ جو مجھے خدا کے وجود کے بارے میں بتا رہا تھا وہ جا چکا ہے، اور بلال کو اس میں سے کچھ یاد نہیں جب وہ یہاں پر تھا۔ اگر یہاں کچھ ہوا ہے تو تمہیں اس کے بارے میں پتا ہوگا، مجھے کچھ علم نہیں اس کے بارے میں۔ تم نے بولا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے اور میں اتوار کو مرنے والی ہوں۔ تم نے مجھے 2 منٹ پہلے بتایا کہ میں جہنم میں جانے والی ہوں۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں؟ تم نے پچھلے 5 منٹ اس میں گزارے۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ تم کہہ رہی ہو اگر ایسا ہوا ہے تو ایسا ہوا ہوگا۔ میں بدحواس ہو گیا ہوں گا اگر میں نے ایسا کچھ کہا، پر میرا یقین کرو مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہے۔ مجھے تمہاری یہ معصومیت کا ڈرامہ بالکل نہیں بھا رہا۔ صبح تم مجھے گھر لے کر جاؤ گے؟ بالکل لے کے جاؤں گا، لیکن تمہیں میری بات پہ یقین کرنا ہوگا کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم نفسیاتی مریض ہو۔ اگر تم نے نشہ کیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خدا کے وجود کا بھاشن دینے لگ جاؤ۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ضرور میرے ساتھ ہی کچھ غلط ہے۔ میں تمہیں گھر لے جاؤں گا، تم بس مجھے معاف کر دو۔ میں خود کو کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں گا۔ جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن مجھے اس سے دور رکھو۔ جان بوجھ کے یا انجانے میں مسئلہ مجھ میں ہے، اس کی تکلیف تمہیں نہیں ملنی چاہیے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک اور ڈرنک لینے سے تمہارے اعصاب پرسکون ہو جائیں گے یا پھر صورتحال اور بگڑ جائے گی؟ بلال بلال بہت اچھا انسان۔ تم اگر یہ بوجھ اس کے کندھوں پر ڈالو گی تو وہ ساری زندگی اسی احساس جرم میں گزار دے گا۔ وہ سائیکائٹرسٹ کے دفاتر کے چکر لگائے گا، وہ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے سے ڈرے گا کہ کہیں وہ دوبارہ اس کیفیت میں آ کر انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ جب کسی سے دل کی بات کرے گا یا محبت کرے گا، وہ ہمیشہ اس واقعے کو اس محبت سے جوڑے گا۔ یہ واقعہ اسے محبت کرنے سے روک دے گا، شادی کرنے سے، بچے پیدا کرنے سے۔ کیا تم اس کے لیے یہ چاہتی ہو؟ بلال، کیا تمہیں پھر سے وہی کیفیت ہو رہی ہے؟ کیا تم یہاں موجود ہو؟ بلال کو علم نہیں کہ میں یہ سب کر رہا ہوں۔ مجھے تمہارے یقین کی ضرورت ہے، اور صرف تمہاری خاطر نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم
بلال کو بھی یہ باور کراؤ کہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا ہے. لیکن خدا نے کسی کو نہیں بھیجا. تم صرف بلال کے دماغ کا ایک خلل ہو. یہ بات مان لینا زیادہ آسان ہے. اگر تم ضد کرتی ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک ذہنی خلل ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو تمہیں اپنی حقیقت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ تمہیں اس خالق کا سامنا کرنا پڑے گا جسے تم نے ٹھکرا دیا ہے، اور نہ ہی اس بات کا کہ اتوار کو تم مرنے والی ہو. مجھے معلوم ہے کہ انکار میں اتنی کشش کیوں ہے. مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن یہ انکار محض تمہاری جہنم کی اور بڑھتی آخری چند لمحات کو آرام دہ بنا رہا ہے، اور کچھ نہیں. یہ سب کچھ تمہیں بہت سچا لگتا ہے نا؟ تم واقعی خود کو خدا کا ایک بھیجا ہوا بندہ سمجھ رہے ہو؟ اور تم ایک لمحے کے لیے بھی اسے نفسیاتی خلل کے علاوہ کسی دوسرے امکان پر غور کرنے کو تیار ہی نہیں. ہاں، یہ نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے، اور یہ ہو بہو وہ بھی ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر خدا ایسا کرنا چاہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر کوئی خدا ہوتا اور وہ ایسا نہ کر سکتا. تم بس یہ کہہ رہی ہو کہ وہ کر نہیں رہا. بالکل. تم جانتی ہو کہ خدا تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کیا تم اسے دیکھ سکتی ہو؟ میں تو خدا کو مانتی ہی نہیں یار. اسی لیے تو اسے تمہاری موت سے کچھ دن پہلے مجھے بھیجنا پڑا. اور اگر کوئی خدا ہے ہی نہیں تو وہ کیسے بھیجے گا؟ اور تمہیں کیسے پتا کہ خدا نہیں ہے؟ کیسے؟ تم نے کیسے اتنا پختہ یقین کر کے فیصلہ کر لیا کہ ایک ہستی جو تمہارے ادراک کے دائرے سے ہی الگ ہے وہ ہے ہی نہیں؟ کیا تم نے اپنی حقیقت کے دائرے سے باہر جھانک کر تصدیق کر کے فیصلہ کیا ہے کہ خدا نہیں ہے؟ تم اتنے یقین سے یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ یہ سب عجیب ہے. تو یہ سب عجیب ہے اس لیے تم اسے جھوٹ سمجھتی ہو، تو اس کا مطلب پلاٹیپس بھی جھوٹ ہے. اگر پلاپٹس کے وجود کو جاننے کے لیے میرے بوائے فرینڈ کا آ کر مجھ سے بات کرنا ضروری ہے تو میں انجان ہی ٹھیک ہوں. تمہیں پتا ہے مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تم نے خدا کو اس لیے نہیں جھٹلایا کہ تم نے ساری کائنات کا جائزہ لے کر اس کی غیر موجودگی کا تعین کیا، یا اس لیے کہ اس کا تصور ہی ناممکن ہے، بلکہ اس لیے جھٹلایا ہے کہ اس کا وجود ہو یہ تمہیں پسند ہی نہیں. تم نہیں چاہتی کہ کوئی خدا ہو کیونکہ اس سے تم پر کچھ اختیار ہوگا، کچھ پابندیاں ہوں گی، اور تم نہیں چاہتی کہ تم جو اس دنیا میں کرتی ہو اس کا حساب دینا ہو. یہ سچ نہیں ہے. تمہیں اپنے سامنے کھڑے شخص پر یقین نہیں ہے تو معاف کرنا، میں تمہیں سچ کا کوئی معتبر ذریعہ نہ سمجھوں. میرے بارے میں جو سچ ہے وہ میں ہی جانتی ہوں. نہیں، تمہارے لیے صرف وہ سچ ہے جو تمہیں سچ لگتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں کیا مانتی ہوں تو میرے لیے وہی سچ ہے جو میں مانتی ہوں. زبردست. پھر تمہاری منطق کے مطابق یہ سب بلال کی دماغ کا خلل ہے اور وہ اسے سچ بھی مان رہا ہے، تو کیا یہ سچ ہوا؟ مطلب خدا بیک وقت موجود ہے بھی اور نہیں. کیا عجیب دنیا ہے. ظاہر ہے اس کی کوئی منطق نہیں بنتی. لیکن ممکن ہے. تمہارے سچ کے معیار کے حساب سے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تم جتنے بھی ہوشیار بنو یہ اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ یہ سب کچھ اصل زندگی پر ممکن نہیں ہے. حقیقت؟ پہلے تو تم اس بات پر یقین کر لو کہ یہ ایک مطلق سچ ہے، اس سے پہلے کہ تم اس بات پر اپنی ابدیت کو داؤ پہ لگا دو.
تم کھیل میں بیمانی کرو یار, کوئی مطلق سچائیاں نہیں ہوتی. او ٹھیک ہے, لیکن رکو, کیا یہ مطلق سچائی ہے کہ مطلق سچائیاں نہیں ہوتی؟ نہیں ہو سکتا میں غلط ہوں. پھر تم غلط ہو سکتی ہو. مطلق سچائیاں ہو سکتی ہیں. ہاں بالکل میں غلط ہو سکتی ہوں. تو تم مان رہی ہو کہ تم اتنا کچھ نہیں جانتی جتنا تم زور دے رہی ہو. ہو سکتا ہے میں نہ جانوں لیکن تم بھی نہیں جانتے. لیکن خدا جان سکتا ہے کہ مطلق سچائیاں کیا ہوتی ہیں, ہے نا؟ ہاں اگر فرض کریں کہ کوئی خدا ہے, لیکن خدا تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا. تم پہلے یہ کہہ چکی ہو کہ اگر کوئی خدا ہے تو یہ کر سکتا ہے, تو اب اپنی بات سے کیوں منہ کر رہی ہو؟ اگر مجھے اندازہ لگانا پڑے جو کہ مجھے نہیں لگانا چاہیے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم اس کا الزام اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی. تم بلال کو اس لیے پاگل چاہتی ہو کہ یہاں مسئلہ اسی کے ساتھ آئے. تم حالات کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنے کے بجائے قربانی کا بکرا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو. کیا تم اس چیز سے اس لیے بچ رہی ہو کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہاری زندگی کا منصفانہ اور اخلاقی جائزہ تمہیں ہی سزاوار ٹھہرائے گا؟ کیا تم موت کی حقیقت سے اس لیے گھبرا رہی ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں تم یہ جانتی ہو کہ تم جہنم کی مستحق ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں نے کہیں سنا تھا کہ اگر کسی کے وہم میں اس کا ساتھ دینا اس کی حالت کو مزید خراب کر دے. تو میں اب تم سے مزید بات نہیں کروں گی. جو کچھ ہو رہا ہے, جب تک تم اسے اپنے ذہن میں نفسیاتی بیماری سے جوڑتی رہو گی, تم خدا کو جھٹلاتی رہو گی. دیکھا تم نے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. جب تک خدا تمہارا واحد امکان نہیں ہو جاتا, تم ہمیشہ اس کا متبادل ہی چننی ہوگی. چاہے اس کے لیے تمہیں اپنے بوائے فرینڈ کو کوئی مریض یا دھوکے باز سمجھنا پڑے. یہ سب کچھ قبول کرنا ایک خدا کو قبول کرنے سے بہتر لگتا ہے نا؟ ٹھیک ہے بابا جی, میں نے آپ کی بات سن لی کہ خدا مجھ سے ناراض ہے اور آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو کیوں نہ یہ بات کل کریں, ٹھیک ہے؟ سب آرام کریں, اچھی نیند لیں, اور جب ہم جاگیں گے تو جنت پہ خوب باتیں کریں گے. تم کبھی یہ بات نہیں کرنا چاہو گی ایمان فاطمہ. تم ہمیشہ اس بات کو کسی کھوکھلی یا ٹال مٹول کی نظر کر کے ٹال دو گی. تم کبھی نہیں چاہو گی کہ وہ فیصلہ کن خوفناک لمحہ اسی وقت آئے. میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ جب اتوار کو تم مرو گی تو سب کچھ تمہارے سامنے کھل کے آ جائے گا. تب تم خواہش کرو گی کہ کاش یہ تب کر لیا ہوتا. آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ گئی میرے آقا, لیکن آج پورا دن میں ڈرائیونگ کی وجہ سے بہت تھک گئی ہوں اور ابھی بھی مکمل ہوش میں نہیں ہوں. تو میرے خیال میں ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا کہ جب میں سو کر تازہ دم ہو جاؤں تو ہم اس موضوع پہ بات کریں. بے شک خدا تمہارے دل میں نہ جھانکے, لیکن تمہارا لہجہ تمہارے خالق کو کیا ایک بچے کو بھی نہیں بہلا سکتا. کیا خدا میرے دل میں جھانک سکتا ہے؟ خدا تمہارے ارادوں کو تم سے بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے آخر وہ خدا ہے. یقیناً. تو پھر اس سے کچھ اہم سوالات جنم لیتے ہیں. امید تو یہی ہے. میں کب سے اس چیز کا منتظر تھا کہ تم مجھ سے متفق ہو, مجھ سے سوال کرو. نہیں میں متفق نہیں ہوں, لیکن ایک حقیقی خدا ایسا نہیں کرتا. ایک حقیقی خدا تو کوئی ہوا میں بولتی آگ کی صورت میں ظاہر ہوتا یا پھر کچھ عجیب و غریب انداز میں, تب تو بات زیادہ قائل کرنے والی لگتی. یا وہ اس گلاس کو کسی مینڈک میں بدل لیتا اور مجھے اپنا اسیر بنا لیتا. یہ اتنا آسان نہیں.
اچھا تو ٹھیک ہے، تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے خدا کو مانوں، اس لیے تم یہاں آئے ہو. تو چلو ایسا کرو کہ خدا سے کہو کہ وہ آسمان سے ایک گرجدار آواز میں بات کرے. اگر تم ایسا کر لو تو میں مان لوں گی کہ تمہارا خدا ہے، ورنہ تمہیں اس کڑوے سچ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی خدا نہیں ہے اور تم صرف بلال کے دماغ کی ایک پیداوار ہو. خدا کائنات اور اس کی ہر شے کا خالق ہے، نہ کہ اس کا حصہ. وہ تمہارے اس مادی جہاں سے ماورا ایک اور سطح وجود میں ہے. اس کی اصل ہستی کا یہاں کوئی ترجمہ ممکن نہیں، کوئی قابل فہم شکل نہیں. وہ صرف تمہاری حقیقت کی سرحدوں کو چھو کر تم سے رابطہ کرتا ہے. یہ تم ہو جسے خدا اونچی آواز میں بھی کچھ کہے تو تم سن نہیں پاؤ گی، بالکل ویسے ہی جیسے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر موجود کردار تمہاری آواز نہیں سن پاتے. خدا تمہاری دنیا میں نہیں بولتا، مگر ہر روز اس کے ذریعے بولتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کرتا ہے. خدا کوئی فلم ڈرامے کا خدا نہیں کہ آسمان سے گرجتا ہوا بولنا شروع کر دے. ارے خدا تمہارا وجدان ہے، تمہاری سوچوں کی گہرائیوں میں چھپی آواز ہے. وہ تو اجنبیوں کی ٹو لگا کر سنی ہوئی گفتگو ہے. خدا بصیرت کی اچانک چنگاری کی طرح ہے. کیا تمہیں کوئی ایسا قسمت نامہ ملا ہے جس کا پیغام تمہارے دل کو لگنے والا یا معنی خیز ہو؟ تمہاری زندگی کا ہر تجربہ میرے ساتھ جاری اس گفتگو کا حصہ ہے. اس وقت کیونکہ تمہاری صورتحال بہت سنگین ہے، میں تمہارے سامنے اس قدر واضح انداز میں آیا ہوں جتنی مجھے خدا نے اجازت دی ہے. بہت اچھا، بہت گہری بات. تمہارے ہاتھ ایک ایسا کام کرنے سے بندھے ہوئے ہیں جو تمہاری کہانی کو سچ ثابت کرے. مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ویڈیو گیم بنانے والا پروگرامر سافٹ ویئر کے اندر کود کر اپنے کرداروں سے اپنا تعارف کرواتا ہے؟ کیا وہ 1 اور 0 کے ڈیجٹ کو اپنے ہاتھوں سے چھوتا ہے؟ نہیں، وہ باہر سے کوڈ بدلتا ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ پروگرامر موجود ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹا کے ساتھ اس طریقے سے بات چیت نہیں کرتا جس طرح وہ باقی دنیا سے کرتا ہے. اسی طرح خدا اس ظاہری دنیا سے بات نہیں کرتا، بلکہ روحانی دنیا سے کرتا ہے. تو پھر خدا سے کہو کہ کوڈ بدلے اور اس کمرے سے صوفہ غائب کر دو. ارے خدا اس طریقے سے کام نہیں کرتا جس طرح تم مجھ سے چاہ رہی ہو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ جو سب ہو رہا ہے وہ خدا نہیں کروا رہا. اس کے فرشتے ہر وقت کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مگر اس کے کام اتفاق اور حادثات کی شکل میں. اس کی آواز ہم آنگیوں میں چھپی ہے، لیکن چونکہ خدا قدرتی قوانین کے اندر رہ کے کام کرتا ہے تو تم اس کے ہر فعل کو محض اتفاق، فطری مظہر اور موجودہ صورتحال میں ذہنی بیماری سمجھ کر رد کر دیتی. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں واقعی خدا نے بھیجا ہے تو تم بھی جانتے ہو کہ مجھے یہ سب اس وقت کیسا لگ رہا ہے. میں بالکل جانتا ہوں کہ تم کیا محسوس کر رہی. تم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہی ہو. مجھے لگتا ہے میں اپنے دماغ کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں. جب اپنے حق میں ہو تو تم کہتی ہو کہ میں اپنے دماغ کو جانتی ہوں، اور جب بلال کی باری آئے تو کہتی ہو کہ وہ ہوش کھو بیٹھا ہے. سچ تو یہ ہے کہ تمہیں کچھ علم نہیں. تمہارے پاس 2 راستے ہیں. اگر تم کسی ذہنی مریض شخص کے ساتھ ہوتی تو تمہیں بالکل ایسے ہی لگتا جیسے اب لگ رہا ہے. اور اگر میں نے تمہیں جو کہا وہ سچ ہے اور ہمیشہ رہنے والے خدا نے مجھے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے تو یہ منظر بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا. تمہاری محدود نظر سے دونوں امکانات موجود ہیں،
لیکن تم ایک کو مکمل طور پر رد کر دیتی ہو اور دوسرے کو مان لیتی ہو. تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہو، لیکن دراصل یہ شک اور بھروسے کا سوال ہے، اور تم نے شک کو چنا ہے. میں کہتا ہوں دوبارہ سوچو، تم غلط چیزوں کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے دے رہی ہو. یہ تمہاری ابدیت کو خطرے میں ڈال رہا ہے. کسی بھی بات کو مفروضے کی شکل میں معقول بنایا جا سکتا ہے. تو شاید یہ واقعی معقول ہو. تم اس سب کو خوبصورت لفظوں میں سجا سکتے ہو، مگر آخر میں لوگ خدا کا بھیجا ہوا بندہ ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ واقعی خدا کے ولی ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہوتے ہیں. تو کیا تمہارے پاس کوئی وجہ ہے کہ تم حقیقت پر مبنی اس معقول مفروضے کو حقیقت سے الگ کرو؟ کیا تمہارا مسئلہ خدا کے وجود سے ہے، یا اس بات سے ہے کہ میں یوں آ کر اس کمرے میں تمہیں خدا سے متعارف کراؤں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا چاہتی ہوں. یہ تو کامن سینس پہ ایک حملے جیسا محسوس ہوتا ہے. محسوس ہوتا ہے؟ تو کیا کسی بھی چیز کی موجودگی کا انحصار تمہارے محسوس کرنے پر ہے؟ نہیں، لیکن اس کیس پہ تو یہ صاف اور واضح طور پر ایک جھوٹ لگ رہا ہے. تو کیا یہ مطلق سچ ہے؟ ہاں. کیا تم نے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی مطلق سچ نہیں ہوتا؟ مجھے لگتا ہے کم از کم یہ چیز تو سچ ہے. تمہیں لگتا ہے، مگر تم جانتی نہیں. تم اپنے اس یقین کو سچ کیوں قرار دے رہی ہو؟ مجھے بس اپنا سچ معلوم ہے. اچھا، میں نے یہ خود طے کیا ہے کیا درست لگتا ہے، کیا اخلاقی ہے اور کیا نہیں، اور میں اسی کے مطابق زندگی گزارتی ہوں. تو تم نے خود کو خدا بنا لیا؟ اگر بنا لیا تو کیا ہے، میں اپنی زندگی کے اصول خود کیوں نہ بناؤں؟ کیا تم اس کی اہل ہو؟ تم تو پہلے ہی کہہ چکی ہو کہ تم نہیں جانتی کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں. اگر تم غلط ہوئی تو پھر؟ سوری، میرا یہ مقصد نہیں تھا. گھر تمہارا رب کے پاس ہے ایمان. تمہیں یہ سمجھنا ہوگا، تم سکون چاہتی ہو، تحفظ چاہتی ہو، اور یہ سب رب کے پاس ہے. خدا تمہیں غفلت میں آگ کی طرف جاتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر تم جاگتی آنکھوں سے اس کی طرف جاؤ تو خدا اس انتخاب کو مانے گا جس کی اس نے تمہیں آزادی دی ہے.